خواتین و حضرات، ملک بھر میں ایک خبر بالکل وائرس کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور ظاہر ہے اس کے اوپر بہت سارے اختلافات کھڑے ہو رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. 1 سال سے ہم لوگ ادھر ESP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، پنجاب کے ایک علاقے میں ایک خاتون ایک ریسٹورینٹ کی طرف گئی اور میں لباس جو انہوں نے پہنا ہوا ہے اس کے اوپر عربی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی عربی لینگویج میں کچھ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے. اس کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا یا پھر تشبیہ ہوئی، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے شدید مزاحمت کی اور احتجاج کیا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس خاتون کے اوپر دھاوا بولتے یا اس کو سخت سزائیں سناتے، فتوے پاس کرتے یا ایسا کچھ بھی. ان تمام چیزوں کو مبینہ طور سے سنا گیا. لہٰذا ہوا یہ کہ ایک موب جو ہمیشہ سے کریٹ ہو جاتا ہے اور وائرس کی طرح وہ بات پھیلتی ہے، اور وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. انہوں نے بھی یہاں پہ ایک ہجوم بنانے کی کوشش کی. ایک شہر بانو نامی انسپیکٹر نے مداخلت کر کے معاملے کو سلجھایا اور اس خاتون کو وہاں سے ریسکیو کیا، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے مل کے اس خاتون سے معافی بھی کروائی ہے، جس پہ ملک بھر کے علماء کرام کا رد عمل بھی آ رہا ہے. مگر اس موضوع کو، اس حرکت کو، اس لباس کے پہننے کو اور ایسے کسی بھی لباس کے پہننے کو کہ جس پہ عربی میں عبارات لکھی ہوئی ہیں، اس کو کیسا لیا جائے گا اسلام میں آج اس موضوع پہ ایک معلوماتی دلچسپ کلپ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے پاس کمپیریٹیو اسٹڈی کا ایک خلاصہ موجود ہے. شیعہ عالم سے ہی پوچھیں گے، اہل سنت عالم سے ہی پوچھیں گے. سب سے پہلے مفتی وسیم مدنی صاحب، اس واقعے کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ عربی عبارات کا جسم پہ یا لباس پہ لکھایا جانا اور پھر اس پہ رد عمل کا آنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ، جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہر شخص اس میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور اس واقعے کے حقائق کیا ہیں، وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، ان چیزوں کو جانے بغیر کوئی شخص جس طرح کا نظریہ رکھتا ہے نا، وہ اسی طرح کے حساب سے کومنٹس پاس کرتا ہے اور پھر حد تنقید بنانا شروع کر دیتا ہے. میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے ہونے کے بعد جن لوگوں نے وہاں پر اس خاتون کو ہراساں کیا، وہ لوگ کون تھے. خامی تو یہاں سے آپ کو پکڑنی چاہیے. وہ لوگ عام عوام الناس، یعنی جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عربی عبارت کا مفہوم کیا ہے. تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے بچوں کو عربی تعلیم بھی دیں. صحیح بات. ان کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ بھائی اس عربی لفظ کا معنی کیا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ عربی میں اگر گالی بھی لکھی ہے تو کوئی شخص اس کو بھی جا کر چومنا شروع کر دے اور اس کو قرآن کی آیت بتانا شروع کر دے. تو سب سے پہلی خامی تو یہ ہے کہ اگر آپ علماء کو تنقید کر رہے ہیں یہاں پر، جیسا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں مذہبی طبقے کو، تو بھائی آپ جو آپ کی عوام ہے اس کو عربی تعلیم دینا تاکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. دوسری اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ جب اس طرح کا یہ واقعہ ہوا تو علماء نے ہی آ کر رہنمائی کی کہ بھائی یہ جو ہے قرآن کی آیات نہیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ ان کو بھی تو اپریشیٹ کریں نا کہ یہ علماء نے فتنے کو ختم کرنے والی بات کی ہے. کیونکہ اب کچھ لوگ اٹھتے ہیں نا اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اور مذہبی طبقے کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو علماء نے تو لوگوں کو فساد سے بچایا، انہوں نے آ کر رہنمائی کی کہ بھائی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ہوگی اس واقعے کی حقیقت. اچھا دوسری بات، جی دوسری بات یہ یہاں 2 باتیں ہیں. ایک تو میں ان لوگوں کو بھی جو ہے ان کی بھی مذمت کرتا ہوں جنہوں نے فوراً اس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. جب تک کسی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو، ہمارے ہاں عوام کی یہ جو سوچ ہے نا کہ بھائی حقائق معلوم کیے بغیر ہی چڑھ دوڑو، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس خاتون سے پوچھ بھی تو سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیا ہے. اچھا آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو کسی اور سے معلوم تو کریں آپ نا. جب تک آپ کو حقیقت معلوم نہ ہو تو یہ جو ہم نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ بھائی حقائق معلوم کیے بغیر ہی چڑھ دوڑنا، یہ بالکل غلط ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 2 یہ کہ میں یہاں پر اس خاتون کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، یہ ایک میری گزارش ہے، اور ہمیشہ وہ بات کرنی چاہیے جس سے معاشرے سے فساد ختم ہو. ہمارے عرف کے اندر چونکہ جو عربی کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ چل رہا ہے وہ اس کو بڑے ادب کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر قرآن اور احادیث کی طرف لوگوں کا رجحان جاتا ہے. چونکہ اب ہمارا عرف ایسا ہے، اس لیے عرف کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، ہمارے عرف کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہاں کا نہ تو رواج ہے
نہ یہاں کا طریقہ ہے. اس لیے اس طرح کا لباس پہن کر سر عام آ جانا، وہ بھی ایسے مقام یا ایسے ماحول میں، ایسے لوگوں میں جو اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، جو اس حوالے سے جانتے نہیں ہیں، اور پھر یہ فتنے کا سبب بنا. آپ کہہ رہے ہیں اس بار بھی عورت کا قصور ہے کہ وہ لباس نہیں، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں نا. میں نے کہا نا کہ عوام کا قصور یہ ہے کہ حقائق جانے بغیر یہ حرکت کی، بالکل غلط کیا. اس سے مذہب کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، شدت پسندی کا بھی لوگوں کو تانا دیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب یہ میں ایک مشورتاً بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے عرف کا لحاظ کرنا چاہیے. جب ہمارے عرف کے اندر اس چیز کو دوسری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اب سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عربی عبارات اور قرآن کی آیات شاید لکھی ہیں اور توہین کی غرض سے. چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے پاکستان میں اس طرح کے واقعات بھی سامنے آئے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے. لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس واقعے کو لے کر مذہبی طبقے کو تنقید کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے، علامہ صاحب نے آپ کی طرف بھی آؤں گا. مفتی صاحب نے تو دفاع فرمایا علماء کے طبقے کا اور کہا کہ اس کو آپ احتجاج کا نشانہ نہ بنائیں. خاص طور سے نصیحت بھی فرمائی خاتون کے لیے کہ بھئی وہ ایسا عرف کے حوالے سے لباس پہنے. آپ کیا کہیں گے، اس معاملے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آج کل جو ہے عرب دنیا کے اندر جو ہے یہ فیشن آیا ہے، اور وہاں پر بھی خواتین جو ہے نا عبارات لکھی جو ہے نا عبایا پہنتی ہیں، کرتے پہنتی ہیں. تو اول چیز یہ ہے کہ جب ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے تو اس میں اس وقت بھی ایک مولانا وہاں پگڑی پر موجود تھے جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کے کھڑی ہو اور اس پہ آیتیں لکھی. آیتیں بالکل نہیں تھی اس کے اندر، وہ عربی عبارت لکھی تھی الحیات حلو، یعنی زندگی خوبصورت، اس طرح کی کوئی عبارت تھی. پہلی چیز تو یہ سوچنی چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہمیں پتہ ہے قرآن کی اہمیت کیا ہے، یہاں پر کتنی لوگوں کو عقیدت ہے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ قرآن کی آیت لکھ کر اپنے جو ہے کرتے پر پہن کر اس طرح سڑکوں پر گھومے گا؟ اتنا تو کم از کم جو ہے نا وہ بندے کو وہ ظرف رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کیونکہ شدت پسندی بھری جا رہی ہے. خود کو مومن سامنے والے کو کافر فوراً جو ہے فتویٰ لگانا جو ہے نا یہ لوگوں کا ایک وہ بن گیا ہے. اس چیز کی جو ہے نا نفی کرنی چاہیے. وہاں پر آپ دیکھ لیں ویڈیو میں کھڑے ہیں اس کے ساتھ امامے کے ساتھ داڑھی بھی ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے جو ہے اور داڑھی کسی عالم ہونے کی نشانی تو نہیں، بہرحال کم از کم اتنا بندے کو سوچنا چاہیے اس مسلمان ملک کے اندر. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہی غلط ہوا نا کہ جو کوئی داڑھی امامے والا کھڑا ہوتا ہے نا، لوگ اسی کو دیکھ کے یہ بنا لیتے ہیں کہ شاید مولوی ہے، یہ مولوی ہے. کم از یہی کم غلط فہمی ہے. اگر ایسا کچھ ہے تو فوراً آپ کسی کو بلا لیں، ٹھیک ہے، بلا لیں کہ بھئی یہ مولانا دیکھیں کوئی حافظ قرآن، کوئی بھئی یہ کیا عبارت لکھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو پھر جو ہے ایک مسئلہ حل ہو جائے. اب وہ جب خاتون کو لے کر گئے ہیں وہاں سے، دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی، یہ خاتون تھی. اگر یہ مرد ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ زندہ بچتا. یہ اس کی جو ہے سمجھ لیں کہ ایک بھلائی سمجھ لیں، خدا بند متعال اس کی محافظت فرمائے. پھر جو معاملہ تھانے کے اندر ہوا ہے، کیا یہ اچھا لگتا ہے خاتون کو کھڑا کر کے وہ اس کے لباس کو دیکھ رہے ہوتے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں دور سے بھی پتہ چل رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے. ایک سمجھدار آدمی، ایک قرآن حافظ، ایک عالم جو ہے ایزیلی سمجھ سکتا ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ بالکل آنکھوں سے غور سے کرے. دور سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ عبارت کیا لکھی ہے. تھانے میں کیا تھانے میں پھر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا بیچ میں وہ خاتون بیٹھی ہیں، ایک مولانا اس طرف ایک مولانا اس طرف. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا. بھائی جب اس نے گناہ کیا ہی نہیں، آپ عالم ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا کتنی ہراس ہو رہی ہے. ایسی موقع پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہراسمنٹ میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے حساب سے اگر یہ لوگ جنہوں نے جو موجود تھے اور اس طرح سے انہوں نے جملے کہیں وہ ہراس میں تھی، تو ان پر دیت بنتی ہے ہراسمنٹ. دیت بنتی ہے؟ بالکل بنتی ہے. یہ دیت کا فلسفہ بیان کرتے ہیں بھائی وہ کیونکہ اس کو اذیت ہوئی ہے نا، اس نے وہ جرم کیا ہی نہیں جس سے اس کی معافی منگوائی جا رہی ہے. وہ بالکل ہراسمنٹ میں، اس کا مطلب ایسا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا. ممکن ہے میں قتل کر دی جاؤں، ممکن ہے اس کی کیفیت جو ہے برداشت نہ کر سکے، ہولڈ نہ کر سکے، اس کو کچھ اپنی اندرونی کیفیت میں ایسا کچھ ہو جائے کہ وہ اپنی موت مر جائے، تبھی موت آ جائے اس کو. تو بھائی یہ اصل میں ایسا ہے کہ عوام کے اندر شعور پیدا کیا جائے. اتنی کم آپ وہ دیکھ لیں سری لنکا کا واقعہ. اب آپ اتنا حسن اخلاق اپنے اندر رکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی غیر مذہب آتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، آپ اس کو بتائیں کہ بھئی یہ ہماری مقدس چیز ہے، اس کو جو ہے آپ اس طرح سے نہ چھیڑیں، تو اس کو اندازہ ہو جائے. اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں، آپ فوراً سڑک پر اس کا جو ہے نا معاملہ کر رہے ہیں. تو اللہ تو آپ سے ان باتوں پر راضی نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ بالکل عادل ہے. جس نے ذرہ برابر خیر کیا اسے اس کا حساب دے گا، جس نے ذرہ برابر شر کیا اس کا حساب دینا پڑے گا. مفتی صاحب کی اور علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
میں یہ ضرور کہوں گا کہ ظاہر یہ لباس خود اس نے اپنے لیے اور منفرد ایک ہی عدد تو نہیں ہوگا، ایسے لباس بے شمار بھی معاشرے میں آئے ہوں گے. تو سب سے پہلے وہ جو لباس بنا رہے ہیں وہ ایک پریکاشن بھی دے دیں، ایک اشتہار بھی چلا دیں کہ بھئی ایسا لباس بنا ہے اور اس کے یہ معنی ہے، تاکہ کلیئرٹی معاشرے میں ہو جائے. اور اگر ایسا کوئی متشابہ لباس پہنا جا رہا ہے تو احتیاط بھی کر لیں نا، پھر اپنے طور سے آپ وضاحتیں دیتے پھریں. اور تیسرا میں کہوں گا کہ معاشرہ تھوڑا سا ہمارا ویل ایجوکیٹڈ ہو جائے، وہ چیزوں کو ذرا ہضم کرنا شروع کر جائے اور فوراً سے کسی طبقے پہ بھی الزام نہ لگا دے. ہمارے پہلے تو یہ چلا کہ جی وہ فلاں سیاسی مذہبی جماعت ہے، اس کے لوگوں نے کیا ہے، اور یہ بھی ریئیکشن غلط ہو سکتا ہے. تو معتدل معاشرہ اس وقت کی ضرورت ہے تمام طبقوں میں، چاہے وہ اب دیکھیے میں آپ کو ایک باریک وجہ بتاؤں. ہمارے یہاں ایک سلسلہ ایسا ہے مارچ میں شروع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی لوگ بڑے ڈرے بیٹھے ہیں کہ بھئی میرا جسم میری مرضی تو نہیں ہے، تو اس کے ریئیکشن میں بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے. ایک معتدل معاشرہ، میں اس خاتون سے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے معذرت خواہ بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے تحفظ کا ضامن بھی ہوں. اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ پروردگار آپ کے جو محرم رشتے ہیں، جو محرم رشتے ہیں، ان کو خاص میں اپنے ساتھ رکھے اور ان کو زندگی دے تاکہ آپ ان کے ساتھ سفر کر سکیں، محفوظ رہ سکیں. اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کروں. علامہ صاحب نے بتایا کہ وہ لوگ جو معاف کر دینے کا اظہار کر رہے تھے ان کو دیت دینی پڑے گی. نکالیں دیت. پیسے کتنے میں علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.